بہترین نماز. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے درمیان کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. سیدنا عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. سنن الترمذی. رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کیا کرو. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. کتنے فائدے ہیں. نیک لوگوں کا طریقہ، رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. یعنی جو گناہ کر چکے ہیں وہ دھل جائیں گے اور آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیریئر ڈال دے گا، یعنی بچائے گا آپ کو. اٹھنے کا بہترین وقت. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر سے پوچھا ایو قیام اللیل افضل، رات کے کس حصے میں قیام کرنا افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا جوف اللیل الغابر او نصف اللیل وقلیل فاعلہ، رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، کم ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. قبولیت کا خاص وقت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں کون ہے جو مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں. تو ہم نہیں چاہتے ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس وقت دعاؤں کا وقت نکالیں. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ. صحیح مسلم. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے. اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں، کہ اس کو ضرور وہ ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے. ہم کتنی گھڑیاں گنوا چکے ہیں. شکر گزاری کا ذریعہ. سیدنا مغیرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تہجد کی نیت کا اجر. سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ. سنن ابن ماجہ. جو اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھے پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیت اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ریگولرلی پڑھتے ہیں اور نیت کر کے سوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اگر کبھی نہ بھی وہ پڑھے تو بھی اجر عطا کرتے ہیں. تہجد کے لیے اٹھنے کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها فقال اعرابی یا رسول اللہ لمن هي قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. مسند احمد. جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، اونچے پیلسز جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی گلاس ہوگا. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے، اتنے خوبصورت گھر کس کے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے. اچھی گفتگو میں کیا شامل ہوتا ہے؟ مثلا کیا نہ ہو اس میں،
چلیے بتائیے. لغو باتیں نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو کسی کی، نرمی سے بات کی جائے. طیب الکلام، بڑے کا لحاظ رکھنا، ادب کرنا، احترام کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. بالکل. کیا آپ فرق پہچانتے ہیں طیب الکلام کا اور شدید کلام کا؟ بینیفیشل بھی ہو. اپنے اپنے کلام کو جانچیے. کیا آپ کسی سے بھی بات کریں، دیکھیں 3 طرح کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹے، اپنے جیسے اور اپنے سے بڑے. اگر آپ چھوٹے پر نرمی نہیں کر رہے، شفقت نہیں کر رہے، تو آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم میں سے نہیں. آپ بڑے سے بات کر رہے ہیں اور ریسپیکٹ سے نہیں کر رہے، تو آپ کون ہیں پھر؟ کیا آپ کی امت میں سے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ کے وارث ہیں؟ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے تھے. اور اپنے برابر والوں سے بھی اچھی طرح بات کرنی چاہیے. تو انسان کا ٹیسٹ اس وقت خاص طور پر ہوتا ہے جب وہ اپنے سے چھوٹے والوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے بات کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے چھوٹا ہو، صرف عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقام، مرتبے، دولت، مال، مختلف حیثیتوں میں. اور اسی طرح بڑے سے جب بات کرے، وہ بھی کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، چاہے کوئی علم میں بڑا ہو لیکن عمر میں چھوٹا ہے، تو کس طرح اس سے بات کرتے ہیں. جنت میں بھی بہترین گھر، جو دنیا میں ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر کہاں ہو؟ پاش ایریا میں، اچھی جگہ پر، بہترین گھر ہو، ہر طرح کا کمفرٹ ہو اس میں. جب بڑے بڑے گھروں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے آپ کا؟ ہمارا بھی ایسا ہو. قدرتی سی بات ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اچھا گھر آپ دیکھیں اور آپ کی توجہ نہ جائے اس پر؟ جیسے کچھ لوگوں کی گاڑیوں پہ ہر وقت توجہ ہوتی ہے، کچھ کی گھروں پہ ہوتی ہے، کچھ کی کپڑوں پہ ہوتی ہے، کچھ کی زیور پہ ہوتی ہے. ہر ایک کی ویکنیس ہوتی ہے اپنی اپنی. تو اس وقت میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آخرت کے گھر کے لیے کیا کر رہی ہوں، کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ مجھے یہ دیا جائے. تو سب سے پہلے اپنی سپیچ کو ہمیں اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشکل سے مشکل بات، سخت سے سخت بات آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں، بس یہ ڈھنگ سیکھیے. بی افرمیٹو وداؤٹ بینگ اگریسو. ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ باڈی لینگویج مل کے تو اور بھی زیادہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. یعنی جب آپ بات کر رہے ہو نا کسی سے، تو اپنے ہاتھوں کے ایکشن کو ضرور 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 دیکھیں، کیونکہ جب کوئی بات ہو رہی ہے اور اس میں ساتھ ہاتھوں کے ایکشن شامل ہو جائے تو وہ اس کی سختی کو دگنا کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو بات سخت ہے اور اوپر سے آپ ہاتھ مار رہے ہیں یا ہاتھوں کو اکڑائے ہوئے ہیں یا آپ تیر چلا رہے ہیں ہاتھوں کے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ سختی دگنی ہو جائے گی. اس لیے زبان کے ساتھ ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جنت کے بالا خانے اچھی گفتگو کرنے والے کے لیے ہیں. کھانا کھلائے اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، وہ اٹھ جائے. اچھا، کھانا کھلانے میں بعض اوقات ہماری حیثیت نہیں ہوتی یا بعض اوقات موقع نہیں ہوتا، تو آپ اپنے کھانے میں سے کچھ بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ بھی یہ لے لیں. دوسروں کو دینے والے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل ویضحک الیہم ویستبشر بہم الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل وراءها بنفسہ للہ عز وجل فإما ان يقتل وإما ان ينصره الله ويكفيه فيقول الله انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه والذي له امرأة حسناء فراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء. اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن وہ ان کے بعد اللہ عز و جل کے لیے لڑتا رہا، یا قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ سے کافی ہو گیا. یعنی سارے بھاگ گئے کام چھوڑ کے، وہ نہیں بھاگا، وہ لگا رہا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا. دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی سارے آرام چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. اور تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں، بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے، یعنی سفر میں بھی تہجد نہ چھوڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے.
اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جس پر اللہ خوش ہو جائے اس کو عذاب نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اپنے شوہر کو جگاتی اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، یعنی اس کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے. تو گویا اچھے کاموں میں صرف خود نہیں دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے.